کر یہ مسئلہ ہے، آ جا واپس آ جا۔ اب کہتی ہیں جی وہ تو زندگی کا مسئلہ تھا، تم کیسے کہتی ہو ہم تو موت کے بعد سننے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا اٹھا فقہائے احناف کی کتابیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت۔ جب آپ زندہ تھے تب غیب نہیں جانتے تھے، بھلا موت کے بعد کس طرح جانتے ہیں؟ کیف بعد الموت۔ یہ میرا استدلال تو نہیں، یہ فقہائے احناف کا استدلال اور طرز استدلال ہے۔ واپس آ جا میرا بھائی، بالکل واپس آ جا، کام بڑا قریب ہے۔ وہ کہنے لگے جناب سنتے تو ہیں، اتنا مان لو۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دے، انہو هو السمیع العلیم۔ سننے والا کون؟ جاننے والا کون؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ جاننے والا کون؟ مخلوق سنتی بھی ہے تو اسباب کے تحت اسباب کمزور ہو جائیں، سماعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مولانا ہیں بڑے قابل احترام، انہوں نے جناب کتنی کتاب لکھی مردے سنتے ہیں۔ ہم ان کی زیارت کے لیے گئے، جب گئے تو میں نے جب سلام کیا اس نے نہیں سنا، زندہ بیٹھا تھا۔ پوتا ساتھ تھا، کہتے ہیں مشین لے آ، مشین لے آ، ادھر ٹھوکو۔ تو میں نے کہا اور ایک سماع الموتیٰ لکھ، ایک اور لکھ۔ کہتے کہ اور لیکن سمجھ نہیں رہا۔ میں نے کہا اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا لیا، اتنی اتنی کتابیں لکھتے ہو، مردے سنتے ہیں اور خود مشینیں لگا رہے ہو سلام سننے کے لیے۔ زندہ روح اندر موجود ہے، پورا تعلق بھی اتنا روح اندر ہے، تعلق کی بات بھی نہیں ہے، اندر روح موجود ہے حضرت صاحب کی، لیکن سنتے سنتے نہیں۔ مرنے کے بعد تو سارے پردے کھل جاتے ہیں دیکھنے سننے کے، اور ہر طرف سے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ۔ یار صحابہ کا عقیدہ تو بڑا صاف تھا۔ حضرت